انسانوں کے نام افزار ریحان، کامیاب ڈپلومیسی، کیا کھویا کیا پایا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کامیاب سفارتکاری اور چائنا کے تعاون سے ایران امریکہ 40 روزہ خوفناک جنگ 15 روز کے لیے بند ہو گئی ہے۔ اب نئے ہرمز کھول دی گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں گر کر $93 فی بیرل پر آ گئی ہیں۔ اسرائیل بھی سیز فائر پر راضی ہو گیا ہے اور پوری دنیا نے فی الوقت سکھ کا سانس لیا ہے۔ ہر 2 فریقین کو ٹیبل ٹاکس کے لیے جمعہ کے روز اسلام آباد آنے کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ یوں امید کی جا رہی ہے کہ یہ عارضی سیز فائر مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ، جنہوں نے غیر سفارتی زبان میں بد زبانی و بد لحاظی کرتے ہوئے ایرانی رجیم کو بدترین دھمکیوں سے الٹیمیٹم دیا تھا کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا اور ایرانی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، انہوں نے اپنے پسندیدہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مسٹر شریف کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہر جگہ ایک قابل احترام شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے بھجوائی گئی 10 ایرانی تجاویز مذاکرات کی قابل عمل بنیاد بن سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے جنگی مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ہم نے آج رات جو مزید تباہی کرنی تھی اسے روک دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی قیادت نے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بہترین سفارتکاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے 2 ہفتوں کی فائر بندی کو قبول کرتے ہوئے اب نئے ہرمز کو کھول دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ان سفارتی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جن کا مقصد خطے کو بڑی تباہی سے بچانا تھا۔ اس سے پہلے جب ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں سعودی عرب کے جبیل انڈسٹریل سٹی میں آئل تنصیبات پر حملہ کیا، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، تو پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت نے نہ صرف کھلے لفظوں میں اس ایرانی حملے کی مذمت کی، بلکہ سعودی کراؤن پرنس کو اپنے کامل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ GHQ میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں ان حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب پر ایرانی حملے نہ صرف امن کاوشوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ غیر ضروری کشیدگی کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں۔ سعودی قیادت کے تحمل اور دانش مندی کو بھی سراہا گیا۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول اور پریشان کن تھی، کیونکہ پاکستان سعودی عرب پر کسی بھی حملے کی صورت اسے اپنے اوپر حملے کے معاہدے کا پابند ہے، جبکہ ایران پر جوابی حملے کی قیمت ہی پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتی تھی۔ اس صورتحال میں پاکستان کے پاس سوائے بھرپور ڈپلومیسی کے اور کوئی محفوظ راستہ نہ تھا۔ بہی حالات ہمارے سامنے 2 سوالات ہیں۔ اول یہ کہ اسلام آباد میں ہونے والے واشنگٹن اور تہران کے مذاکرات میں کس کا پلہ بھاری رہے گا اور ان مذاکرات کی کامیابی کے چانسز کس حد تک ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوگا، کیونکہ ہر 2 فریقین اپنی اپنی کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں اور فیس سیونگ رکھتے ہوئے حساس معاملات پر مباحثے کے دوران وہ کس طرح کسی متفقہ لائحہ عمل تک پہنچیں گے۔ پاکستان کو اگرچہ انقرہ اور قاہرہ کے ساتھ ساتھ بیجنگ کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور خلیجی ممالک کی شکایات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، لیکن اصل کامیابی تو امریکی اور ایرانی قیادتوں یا مذاکرات کاروں کی لچک اور نرم رویے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی اپنی پوزیشن ایسی ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فریق بالخصوص امریکہ پر کوئی دباؤ ڈال سکے یا اس سے ایرانی مطالبات منوا سکے۔ اگرچہ چائنا کی معاونت سے محدود حد تک کوشش کی جا سکتی ہے، جس کی طاقت و معاونت ایرانیوں کی ضرورت و مجبوری ہے، اس کے باوجود یہ تخیل کہ امریکہ خطے سے نکل جائے گا یا عرب ممالک سے اپنے فوجی اڈے ختم کر دے گا، این خیال است و محال است و جنوں کہ اس 40 روزہ جنگ میں ہاستے فریقین میں سے کس نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ہاستے اطراف سے اپنی اپنی کامیابیوں کے اصلی اور نقلی دعوے اپنی جگہ، لیکن ان دعووں کے حقیقی جائزے وقت کے ساتھ لیے جاتے رہیں گے۔ ہاستے ممالک ان جنگی نقصانات کی قیمت بھی آنے والے دنوں میں نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی طور پر بھی بھگتیں گے۔ ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد تینوں مقامات پر رجیم چینج کی آوازیں بھی اٹھیں گی۔ اس امر میں کوئی اشتباہ نہیں کہ تباہی اگر ایران کی بھرپور ہوئی ہے تو مزہ تل ابیب نے بھی خوب چکھا ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے ترقی یافتہ انفراسٹرکچر پر بھرپور میزائل حملے ملاحظہ کیے ہیں۔ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے بھی پایا کچھ ہے یا نہیں، البتہ کھویا بہت کچھ ہے۔ آج وائٹ ہاؤس جس ڈٹائی سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کو 20 برس پیچھے دھکیل دیا ہے اور یہ کہ ہم نے ایرانی ایٹمی پروگرام رول بیک کروا دیا ہے، یہ کوئی ایسی کامیابی نہیں جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے پاپولیرٹی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس خطرناک اور تباہ کن جنگ سے قبل ہی جب امریکہ کے ایرانی رجیم سے مذاکرات چل رہے تھے، تب ایسے شواہد سامنے آئے تھے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام رول بیک کر سکتا ہے۔ ایرانی یورینیم انریچمنٹ جس حد تک بھی ہو چکی تھی، جنگ کے بغیر اگر اس کے خاتمے
خاتمے یا امریکہ کو حوالگی کی گنجائش موجود نہیں تھی تو آج بھی اس ایشو پر امریکہ اور ایران اسی پہلے والی جگہ پر کھڑے ہیں اور یہ خاصا مشکل مرحلہ ہے۔ دیگر ایرانی مطالبات بھی امریکہ کے لیے پورے کرنا مشکل ہے، تو پھر امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوائے اپنا اور اپنی گریٹ سپر پاور کا چہرہ داغدار کرنے کے حاصل کیا ہے، بلکہ الٹی امریکی عظمت جگ ہنسائی میں بدل ڈالی ہے۔ امریکی عزت، اخلاقیات اور تہذیب تار کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے امریکی طاقت کی پہچان اس طرح کروائی ہے جس کی جمہوریت، آئینی عظمت اور ہیومن رائٹس کے دعوے کھوکھلے ہیں، جس کی قیادت کو سیویلین انفراسٹرکچر اور معصوم انسانی جانیں ٹارگٹ بناتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں ہوئی۔ مسٹر ٹرمپ، آج آپ نے دنیا بھر میں امریکہ کے اٹوٹ، وفادار اور پکے سچے اتحادیوں کو اس عظیم طاقت سے بدگماں اور بد دل کر ڈالا ہے۔ نیٹو، یورپی یونین، آسٹریلیا، جنوبی کوریا، جاپان اور بھارت سے لے کر امیر عرب ریاستوں تک سبھی میں ایک نوع کی مایوسی اور بد دلی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا آپ کی کون سی جنگی کامیابی ہے؟ یہ تو جنگ سے پہلے ہی کھلی تھی۔ جنگ نے تو الٹے اس حوالے سے کئی سوالات پیدا کر دیے ہیں اور آپ کو نچلی جگہ لا کھڑے کیا ہے۔ ایران تو پہلے ہی تباہ حال اور لٹا پٹا تھا، لیکن آپ نے حالت اسرائیل کی بھی ویسی بنانے میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھی ہے۔ دعویٰ آپ کا تھا کہ ہم ایرانی عوام کی محبت سے سرشار ہو کر اثر نو گریٹ ایران بنانے آ رہے ہیں، لیکن پھر انہی مظلوم ایرانی عوام پر بم پھوڑے۔ دم توڑتی بوڑھی ولایت فقیہ کو نئے خون اور جذبے کے ساتھ جوان سال ولایت فقیہ بنا ڈالا تاکہ وہ اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں پر نیا قہر ڈھا سکے اور اپنی ہمسایہ خلیجی عرب ریاستوں کو بھی خوفزدہ کیے رکھے۔ مسٹر ٹرمپ، یہ ہے آپ کی جنگی آؤٹ پٹ۔ آخر میں آپ کا شکریہ کہ انڈیا کے بالمقابل آپ نے پاکستان کی خوب بلے بلے کروا دی ہے۔